السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آغاز ہونے جا رہا ہے ایک نئے ناول کا، تو چلتے ہیں نئے ناول کی جانب۔ انتصاب۔ یہ داستان ہے ان ٹوٹے ہوئے دلوں کی جو خاموشی سے مسکرانا سیکھ لیتے ہیں، اور ان بے تاب روحوں کی جو ہر درد کے بعد ایک نئی سحر کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں۔ مہر نیم شب، از قلم اینا خان، قسط نمبر 1۔ رات کے 12 بجے کمرے میں پھیلی دھیمی روشنی میں صرف موبائل کی اسکرین چمک رہی تھی۔ ہانیہ نے تکیے کو سیدھا کر کے اپنی پشت ٹکائی اور بےتابی سے اسکرین پر چلتے رنگ ٹون کے سیکنڈز کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی کال ریسیو ہوئی، اسکرین پر ارسل کا چہرہ نمودار ہوا اور ہانیہ کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارسل اپنے کمرے کے بیڈ پر نیم دراز تھا، ایک ہاتھ سر کے نیچے تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے موبائل تھاما ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے اسی روایتی روپ میں تھا جس پر ہانیہ دل ہی دل میں مرتی تھی۔ ارسل کوئی بہت بھاری بھرکم یا کستوری بدن کا مالک نہیں تھا، بلکہ ایک متناسب، اکھرا اور دبلا پتلا سا نارمل جسم تھا جو اس کی دراز کامتی پر خوب جچتا تھا۔ اس کا گورا چٹا رنگ اس دھیمی روشنی میں بھی صاف نمایاں ہو رہا تھا۔ گھنے ریشمی کالے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے جنہیں اس نے انگلیوں سے پیچھے دھکیلا۔ چہرے پر کلین شیو تھی، لیکن اس کی گہری سیاہ گھنی بھویں اور گداز مونچھیں اس کی وجاہت کو ایک خاص اور منفرد لمس دے رہی تھیں۔ وہ جب مسکراتا تو اس کے بائیں گال پر ہلکا سا گڑھا رونما ہوتا، جو ہانیہ کی کمزوری تھا۔ ہانیہ کو ہمیشہ سے ہی ڈمپل پسند تھے۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ، کیا حال چال ہیں؟ ارسل نے دھیمی اور رسیلی آواز میں پوچھا، جس میں شرارت اور محبت کا ایک خوبصورت امتزاج موجود تھا۔ ہانیہ نے شرما کر اپنی بڑی بڑی غزالہ آنکھیں جھکا لیں، جن کے گرد گھنی پلکوں کا سایہ موجود تھا۔ اس کے معصوم اور گلابی چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے اپنے گھنے بالوں کو ایک لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ اور یہ بیگم صاحبہ کہنا ذرا بند کریں، ابھی شادی میں وقت ہے۔ ہائے، یہ وقت ہی تو نہیں کٹ رہا۔ بائی دا وے ہانیہ میڈم، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ نکاح میں ہیں آپ میرے۔ ارسل نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے موبائل کو تھوڑا اور قریب کیا۔ میں تو بس دن گن رہا ہوں کہ کب شادی ہو اور ہم اپنے خوابوں کو پورا کرنا شروع کریں۔ تم بس دیکھنا، شادی کے فوراً بعد ہم ہر وہ چیز کریں گے جن کے خواب ہم دونوں نے مل کر سجائے ہیں، اور پھر ریسٹورینٹ بھی تو اوپن کرنا ہے۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے دیکھنا، میں اپنے اس انٹیریئر ڈیزائنر والے دماغ کو پوری طرح استعمال کرنے والا ہوں۔ ہانیہ نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اچھا، یعنی شادی کے بعد بھی آپ کو بس اپنے ڈیزائنز کی ہی پڑی رہے گی؟ ارے نہیں بابا، میں اپنے اور تمہارے اس مشترکہ خواب کی بات کر رہا ہوں، ہمارا اپنا ریسٹورینٹ۔ ارسل کی آنکھوں میں ایک دم چمک ابھری اور وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے پورا پلان بنا لیا ہے اور ڈیزائنز بھی ریڈی ہیں۔ اس کا انٹیریئر میں خود کروں گا۔ اس ریسٹورینٹ کے مینیو سے لے کر وال پینٹنگز تک ہر چیز میں تمہاری پسند شامل ہوگی۔ ہانیہ نے ہاتھوں پر اپنی ٹھوڑی ٹکائی، اور اگر آپ کا یہ ڈیزائن اور دماغ مجھ پر حاوی ہو گیا تو؟ پتہ چلا آپ نے میری پسند کی پینٹنگز اور چیزیں ہی ہٹا دیں پھر؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارسل نے فوراً توبہ کرنے کے انداز میں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میری کلائنٹ بھی تم ہو اور میری باس بھی تم۔ ویسے میں نے اور بھی پلاننگ کر رکھی ہے۔ شادی کے بعد ہم نے سیدھا ناردرن ایریاز نکل جانا ہے۔ میں تمہیں ہنزا کی ان جھیلوں پر لے کر جاؤں گا جن کے قصے تم اکثر سناتی ہو،
وہاں بیٹھ کر ہم اپنی کامیاب محبت کا جشن منائیں گے۔ ہانیہ کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری، لیکن اس کی آنکھوں میں ماضی کی کچھ تلخیاں اور اداسی تیر گئی۔ اس نے ایک ہلکی سانس اندر کھینچی۔ پتہ نہیں ارسل، زندگی میں اتنی مشکلیں، ہرڈلز اور پریشانیاں دیکھی ہیں کہ اب اتنے خوبصورت خواب دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ لگتا ہے جیسے خوشیاں میرے نصیب میں زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں ہیں۔ ارسل کا ہنستا ہوا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے اسکرین پر موجود ہانیہ کے اداس چہرے کو اتنی شدت سے دیکھا جیسے وہ وہیں اس کے سارے دکھ سمیٹ لینا چاہتا ہو۔ اس کی گھنی بھویں ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ ہانیہ، ارسل کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس اور پختگی تھی جس نے ہانیہ کے دل کی دھڑکن کو تھام لیا۔ میری طرف دیکھو۔ ہانیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے اپنی زندگی میں جتنے ہرڈلز، جتنی تکلیفیں اور پریشانیاں دیکھی ہیں نا، وہ تمہارا ماضی تھا۔ اب میں تمہاری زندگی میں آ چکا ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، شادی کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں آنے دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بس خوش رہو، ہمارے ساتھ ہمیشہ مسکراتی رہو۔ تمہاری خوشی کے لیے میں پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں، لیکن تمہاری آنکھوں میں اداسی اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ ارسل کے لہجے کی اس حد درجہ محبت اور مان نے ہانیہ کے اندر تک جیسے ایک ٹھنڈک اتار دی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، اچانک اس کے کمرے کے باہر سے ڈھولک کی تھاپ اور کزنز کے ہنسنے گانے کی آوازیں گونجیں۔ ہائے اللہ، یہ لڑکیاں بھی نا! ہانیہ نے گھبرا کر اپنے کمرے کے دروازے کی طرف دکھا۔ ارسل، شاید میری کزنز آ چکی ہیں ڈھولکی کے لیے، سب نیچے جمع ہو رہے ہیں۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں، اس سے پہلے کوئی ادھر آ جائے تو آنے دو نا۔ پبلک کو بولیں تھوڑا انتظار کریں، ابھی میری بیگم سے ضروری میٹنگ چل رہی ہے۔ ارسل نے شرارت سے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھ ماری۔ شٹ اپ ارسل، اگر کسی نے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں، ہانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا چلیں، میں اب آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، اللہ حافظ۔ ارے سنو تو! ارسل کی بات ادھوری ہی رہ گئی اور ہانیہ نے دل پر ہاتھ رکھ کر جلدی سے کال کٹ کر دی۔ اسکرین بلیک ہو چکی تھی، لیکن ہانیہ کے چہرے پر وہ مسکراہٹ اور ارسل کے وہ محبت بھرے الفاظ اب بھی فضا میں گونج رہے تھے، جس نے اس کے دل کو ایک انوکھے سرور سے بھر دیا تھا۔ کچھ دنوں بعد گھر کے چاروں طرف لائٹ کی زرد اور سنہری روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ گھر کا صحن گیندے کے پھولوں کی مہک اور ڈھولک کی تھاپ سے گونج رہا تھا۔ ہانیہ کے گھر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ کزنز کا ایک ہجوم تھا جو ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ کوئی ڈانس کی پریکٹس کر رہا تھا تو کوئی شادی کے جوڑوں کو استری کرنے میں مصروف تھا۔ شادی والے گھر کی مخصوص چہل پہل، برتنوں کے ٹکرانے کی آوازیں اور ہنسی کے فوارے ماحول کو سحر انگیز بنا رہے تھے۔ ہانیہ اپنے کمرے میں مائیوں کا پیلا جوڑا زیب تن کیے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ دودھیا سفید ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ اب گہرا رچ چکا تھا، جس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بار بار شرماتے ہوئے اپنی مہندی لگی ہتھیلیوں کو دیکھتی، جہاں بہت باریک لفظوں میں ارسل لکھا ہوا تھا۔ کل اس کی بارات آنی تھی، وہ دن جس کے خواب اس نے اور ارسل نے بچپن سے دیکھے تھے۔ دونوں کا نکاح چند ماہ پہلے ہو چکا تھا اور اب بس رخصتی کی چند گھڑیاں باقی تھیں۔ دوسری طرف ارسل کے گھر کا ماحول بھی کسی میلے سے کم نہ تھا۔ ارسل عزیز، جو اپنے گھر کا زندہ دل، سب سے چھوٹا اور سب کا لاڈلا تھا، اپنے کمرے میں شیروانی پہن کر ٹرائل کر رہا تھا کہ اچانک اس کے 3 قریبی دوست، جو بچپن سے اس کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے، کمرے میں دھاوا بول دیتے ہیں۔ واہ بھائی، ہمارا دولہا میاں تو ابھی سے بارات لے جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ رضا نے ارسل کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے چھیڑا۔ یار ارسل، کل کے بعد تو بھابھی نے تمہیں ہمارے لیے فارغ نہیں کرنا۔ شادی سے پہلے کی آخری رات ہے، ایک لانگ ڈرائیو تو بنتی ہے نا بھائی؟ عاصم نے گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتے ہوئے کہا، تو ارسل نے گھڑی کی جانب دیکھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ یار، رات کافی ہو گئی ہے، کل صبح جلدی اٹھنا ہے، پھر تیار بھی ہونا ہے، آج نہیں پھر کبھی۔ ارے یار، ہائی وے تک ہی تو جائیں گے بس، کڑک چائے پئیں گے اور 2 گھنٹے میں واپس، چل نا یار۔
دوستوں کے بے جا اصرار پر ارسل بھی ان کی باتوں میں آ گیا اور مسکرا کر بولا، چلو ٹھیک ہے، لیکن جلدی واپس آ جائیں گے۔ ارسل کی بات پر اس کے دوست مسکرائے، دیکھیں گے۔ ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ ڈالتے ہنستے مسکراتے وہ جیسے ہی کمرے سے نکل کر لاؤنج میں پہنچے تو ان کا سامنا ارسل کی دادی سے ہوا، جو وہیں صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ ارسل کو باہر جاتا دیکھ وہ چونک کر کھڑی ہو گئیں۔ ارسل بیٹا، اتنی رات گئے کہاں جا رہے ہو؟ دادی کی آواز میں ایک سختی تھی۔ دادی جان، بس دوستوں کے ساتھ ذرا ہائی وے تک جا رہا ہوں، چائے پینے۔ ابھی بس آدھے گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ ارسل نے محبت سے دادی کو گلے لگاتے ہوئے ان کے گال تھپ تھپائے تاکہ دادی اسے روکے نہیں۔ نہیں بیٹا، ابھی نہیں جاؤ، گھر میں اتنی رونق ہے، اس وقت اتنی رات کو باہر نکلنا ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کل تمہاری شادی ہے، گھر میں رہو، ہماری بات مان لو، ہم تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں۔ دادی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارسل کی ماں نے بھی کچن سے نکل کر منع کیا، لیکن ارسل نے ہنستے ہوئے دادی کو ایک بار پھر گلے لگا لیا۔ ارے میری پیاری دادی جان، آپ کا پوتا کوئی بچہ ہے کیا؟ کچھ نہیں ہوتا، بس یوں گیا اور یوں آیا۔ وہ دادی کے منع کرنے کے باوجود بھی ان کی فکر کو ہنسی میں اڑا کر دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ دادی نے پیچھے سے ایک لمبی بے چین آہ بھری اور دوبارہ وہیں بیٹھ گئیں۔ اللہ خیر کرے۔ ہائی وے پر گاڑی برق رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر فل والیوم پر پرجوش گانے چل رہے تھے اور ساتھ ساتھ چاروں دوست اونچی آواز میں گا رہے تھے، ہنس رہے تھے اور ارسل کو آنے والی شادی شدہ زندگی کے طعنے دے کر چھیڑ رہے تھے۔ ارسل کے چہرے پر بے پناہ خوشی صاف عیاں تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر آتی ٹھنڈی ہوا کو اپنی روح تک میں اترتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ اسی دوران ارسل کا فون بجا۔ اسکرین پر ہانیہ کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے گانے کی آواز کم کی اور فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم، میری ہونے والی دلہن، خیر تو ہے اس وقت کال؟ ارسل نے محبت پاش آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ ارسل، آپ گھر پر ہیں نا؟ دوسری طرف سے ہانیہ کی آواز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ یار سچ بتاؤں تو میں ذرا دوستوں کے ساتھ باہر ہائی وے پر چائے پینے آیا ہوں۔ ارسل نے میوزک کی آواز آہستہ کرتے ہوئے سچ بتانے میں بہتری سمجھی۔ کیا؟ ارسل، میں نے آپ کو منع کیا تھا نا، آپ سے کہا بھی تھا کہ رات کو باہر مت جائیے گا۔ مجھے شام سے ہی بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ پلیز آپ ابھی اسی وقت گھر واپس جائیں۔ ہانیہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ارے میری جان، تم بلا وجہ ہی ڈر رہی ہو، بس آدھے گھنٹے میں واپس گھر پہنچ رہا ہوں، تم بس کل کی تیاری کرو، اوکے؟ بس کچھ گھنٹوں کی بات ہے، پھر تمہارا ارسل تمہارے ساتھ ہوگا۔ اچھا چلو میں فون رکھتا ہوں، ڈرائیو کر رہا ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں، بائے۔ ارسل نے محبت سے کہا اور فون سائٹ پر رکھا۔ نظر صرف ایک پل کے لیے ہی روڈ سے ہٹی تھی کہ اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار بے قابو لوڈ ٹرک ہیڈ لائٹس بند کیے غلط سائڈ سے نمودار ہوا۔ ارسل سامنے دیکھو، دانیال ارسل کے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے زور سے چلایا۔ ارسل نے گھبرا کر گاڑی کا اسٹیئرنگ گھمانا چاہا اور زور سے بریک دبائے، لیکن گاڑی کی اسپیڈ بہت تیز تھی جسے وہ قابو نہ کر سکا، اور اگلے ہی لمحے ایک ہولناک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ ٹرک سیدھا گاڑی کے اگلے حصے سے ٹکرا چکا تھا۔ ٹرک نے گاڑی کو اتنی زور سے ہٹ کیا کہ گاڑی نے سڑک پر 3 کلا بازیاں کھائیں۔ لوہے کا ڈھانچہ مڑ گیا، شیشے ٹوٹ کر فضا میں بکھر گئے اور گاڑی سڑک کے کنارے جا گری۔ چاروں طرف دھواں، جلتی ہوئی وائرنگ کی بو اور گہری خاموشی چھا گئی۔ قریب سے گزرنے والی چند گاڑیوں کے ڈرائیوروں نے یہ ہولناک منظر دیکھا تو انہوں نے فوراً اپنی گاڑیاں روک لیں۔ لوگ بھاگتے ہوئے کنارے کی طرف آئے۔ گاڑی کی حالت دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اندر موجود چاروں نوجوان لہو لہان اور بے ہوش تھے۔ ایک راہ گیر نے بڑی مشکل سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھینچا تاکہ اگر اندر کوئی زندہ ہو تو اسے فوری طور پر باہر نکال لیا جائے۔ دوسری طرف ایک راہ گیر کا پاؤں سڑک پر دور پڑے موبائل پر پڑا، جس کی اسکرین بری طرح ٹوٹ چکی تھی، لیکن وہ اب بھی چل رہا تھا۔ اس راہ گیر نے فون اٹھایا
اور کال لاگ میں موجود آخری نمبر پر کال ڈائل کر دی۔ ہانیہ اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ اسکرین پر ارسل کا نام دیکھ کر اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو ارسل، آپ پہنچ گئے گھر؟ لیکن دوسری طرف سے ارسل کی وہ مانوس ہنستی ہوئی آواز نہیں آئی، بلکہ کسی اجنبی شخص کی ہچکچاتی اور لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ ہیلو، جی آپ اس فون کے مالک کو جانتی ہیں؟ ہانیہ کا مسکراتا ہوا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا، اس کا خون جیسے برف ہو گیا ہو۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ جی ہاں، وہ میرے شوہر ہیں۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ ارسل کہاں ہے؟ بی بی، ہائی وے پر ان لڑکوں کی گاڑی کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایک ٹرک نے سامنے سے ہٹ کیا ہے، گاڑی کے پرچھے اڑ گئے ہیں، حالت بہت خراب ہے۔ ہم انہیں ایمبولینس میں قریبی ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، آپ لوگ جلدی وہاں پہنچیں۔ سینس ٹو بی کنٹینیوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ بائے بائے۔